مردار میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارے جگر، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب میں چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے خدا، یقیناً یہ ہی میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص لوگ ہیں اور میرے حامی ہیں۔ ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون۔ جو انہیں ستائے گا وہ مجھے ستاتا ہے اور جو انہیں رنجیدہ کرے گا وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں بھی ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی ان سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور میں ان کے دوست کا دوست، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس اے خدا، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، بہت ہی پاک۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا اے میرے فرشتوں اور اے آسمان میں رہنے والوں، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ ہی پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند اور نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر میں ہیں۔ اس پر جبرائیل امین نے پوچھا اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدا عز و جل نے فرمایا وہ نبی کے اہل بیت ہیں اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان کے ساتھ شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم نے تجھے اجازت دی۔ بس جبرائیل امین زمین پر اتر آئے اور عرض کی سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے پیدا نہیں کیا مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں۔ اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ تو اے خدا کے رسول، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا نے فرمایا کہا یقیناً کہ تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور فرمایا میرا خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعاً خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام میرے بابا جان سے فرمایا اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول خدا نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر علی علیہ السلام بولے خدا کی قسم ہم لوگ کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ تب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی اور لوگوں کی نجات کی خاطر
मुझे रिसालत के लिए चुना। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजा। अहले ज़मीन की महफिलों में जिस महफिल में हमारी ये हदीस बयान की जाएगी और इसमें हमारे शिया और दोस्तदार जमा होंगे, तो उनमें से जो कोई दुखी होगा खुदा उसका दुख दूर कर देगा, जो गमज़दा होगा खुदा उसको गम से छुटकारा देगा, जो कोई हाजतमंद होगा खुदा उसकी हाजत पूरी करेगा। तब अली अलैहिस्सलाम कहने लगे, वाह खुदा, हमने कामयाबी और बरकत पाई और रब्बे काबा की कसम, इसी तरह हमारे शिया भी दुनिया और आखिरत में कामयाब और सादतमंद हो गए। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ पाक परवरदिगार, जो हदीस की किस्सा पढ़ी, इसके सदक़े में तमाम मुमिनीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, हाज़रीन जो अपने दिलों में जो भी शरई हाजात लेकर आए हैं, जो मुश्किलात और परेशानियों का शिकार है, उनकी मुश्किलात और परेशानियाँ हल करवा। अल्लाह आमीन। जो बे औलाद उन्हें नेमत औलाद से माला माल, अल्लाह आमीन। जो बा औलाद है उनकी औलाद की तरक्कियों को माल अता फरमा। अल्लाह आमीन। कि उनको अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन। इमाम ज़माना का सिपाही बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा। अल्लाह हमें उनके आमीन। आवान और अंसार में शुमार फरमा। अल्लाह जो आमीन। मकरूज और कुकर्स के बाद से सुबह फरमा। अल्लाह आमीन। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह जो आमीन। क्या जो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उनको रिहाई नसीब फरमा। अल्लाह जो आमीन। सफ़रों में हैं उनको सफ़र खैर से इख्तिताम पज़ीर फरमा और उनको अपनी मंजिल मक़सूद फरमा। अल्लाह आमीन। जो मकरूज है उनके कर्ज के बाद जो अपने दिलों में हज ज़ियारत के मुतमन्नी हैं, हज ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं, उनको हज ज़ियारत से शर्फ याब फरमा। बिलख़ुसूस जो मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल करना चाहते हैं और अपने दिलों में ख्वाहिश रखते हैं, मुझ समेत हम सबको इमाम हुसैन की ज़ियारत का शर्फ नसीब फरमा। अल्लाह आमीन। जो हज के मुतमन्नी हैं उनको हज का शर्फ नसीब फरमा। अल्लाह आमीन। इसके अलावा जो जो अपने दिलों में जो भी हाजात रखते हैं, जिनके बीमार हैं, औलादे बीमार हैं, वालिदैन बीमार हैं, जो बीमार हैं, बीमार करबला का सदका शफ़ाए कामिला वाजिल अता फरमा। अल्लाह आमीन। जो मरहूम हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह आमीन। इसके अलावा जितने भी मरूमीन हैं, आप सब के मरूमीन इस मजलिस आज़ाद के मुंतज़मीन जो इस फर्श अज़ा को बिछाते हैं, इस फर्श अज़ा को बिछाने में जो वॉलंटियर मददगार हैं, मदद करते हैं, इस फर्श अज़ा को जो बिछाते हैं, जनाब हैदर शाह साहब, नज़ीर शाह, निज़ाम शाह, मुझ हकीर के वालिद से अलावा हैं, बाबा फौजा और इमाम, और उसके अलावा उसके तमाम मरूमी, हैदर शाह साहब के मरूमी, रसद के मरूमी और जुमला आप सब के मरूमी को इसमें शामिल फरमाए। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के इसका हदिया तमाम मरूमी को साथ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ पाक परवरदिगार, जो कलाम शरीफ पढ़ा गया इसका साल तमाम मरूमीन बिलखसूस करबला के शोहदा के हुजूर पेश करते हैं और उनसे हदिया लेकर अपने मरूमीन को साल फरमाते हैं। हमारे मरूमीन के दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनको जहादा मासूमीन की शफाअत नसीब फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में शुमार फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी गुनाह में कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। जब तक हम इस दुनिया में रहें मोहम्मद व आले मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलें और आखिरत में भी इनकी शफाअत नसीब हो। रब्बना तक़ब्बलना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं गुजारिश करूँगा कि सब आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, बिल्कुल आगे, सारी जगह खाली पड़ी है और पीछे जगह भरी गई है। सलवात का सहारा लेते लेते बिल्कुल आगे आ जाएं, इसके तरफ आ जाएं, इधर भी दरिया बची हुई है, बिल्कुल सब करीब आ जाएं।
تاکہ بعد میں آنے جانے کو تکلیف نہ ہو. بسم اللہ اٹھیں اور صلوات پڑھتے جائیں اور آگے آگے آتے جائیں. اس طرف آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں. اس طرف آ جائیں. اس طرف آ جائیں. اس طرف آ جائیں. کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ پہلے آتے ہیں تو آپ لوگ آگے بیٹھ جایا کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف. پھر جو بعد میں آتے ہیں پھر وہ سب کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آتے ہیں, ٹاپتے ہوئے آتے ہیں. سب کسی کو ٹانگ لگتی ہے, کسی کو ہاتھ لگتا ہے, سب کو تکلیف ہوتی ہے, زحمت ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو پہلے آتے ہیں کوشش کریں آگے کی جگہ فل کر لیں. پھر جو بعد میں آتے ہیں وہ آسانی سے پیچھے بیٹھتے ہیں. ایک بلند صلوات ہدیہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ایسے نہیں, آپ مجمع بڑھ گئے. اب جس طرح اللہ کا نام بلند ہے اس طرح بلند آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مردہ باد. یزیدیت. مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا عباس. لبیک یا عباس. لبیک یا عباس. لبیک یا عباس. لبیک یا زینب. لبیک یا زینب. لبیک یا زینب. لبیک یا زینب. لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی. تھکے نہیں, ابھی تو شروع ہوا ہے, آغاز ہوا ہے. آج تو دوسری مجلس ہے. آج سے اگر آپ تھک جائیں گے تو کیا ہوگا. لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی. اتنا زور سے نعرہ لگائیں کہ غیب میں امام جو غیبت میں موجود ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن آپ کی نعرے کی آواز امام تک جانی چاہیے. لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ لگانے میں یا صلوات پڑھنے میں شرم محسوس مت کیا کریں, یہ ایک عبادت ہے. جتنی بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے, جتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. آواز بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر آپ آواز بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا صاحب شاید رستے میں ہیں, پہنچنے والے ہیں. کچھ محرم کے سلسلے میں گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا چاند نکل چکا ہے اور تاریخ کے لحاظ سے آج 2 محرم ہو چکی ہے. 2 محرم کی رات ہے, کل یکم محرم تھی. تو محرم کا چاند جب نکلتا ہے تو اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کے لیے رجب و غم کا مہینہ ہے. امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ماہ محرم آتا ہے تو کوئی شخص ہمارے والد بزرگوار امام ابن شاہ کاظم کو ہنستے ہوئے نہ پاتا تھا. آپ پر حسن و ملال طاری رہا کرتا تھا. اور جب 10ویں محرم کا دن آتا تو آہو زاری کرتے اور فرماتے کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا. تو آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, امام حسین کے ماننے والے ہیں. میں سید ہوں الحمدللہ, آپ میں بھی سادات موجود ہوں گے, آپ اہل شیعہ ہیں, سادات کے ماننے والے. تو یہ محرم جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی فیسٹیول نہیں ہے, نہ یہ کوئی ایک رسم ہے, نہ کوئی رواج ہے. یہ 1400 سال سے ہم مناتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ایک غم ہے جسے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی. جب واقعہ کربلا رونما ہوا تھا تو اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا. تب اتنا کمیونیکیشن فاسٹ نہیں ہوا کرتی تھی جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے. منٹوں میں سیکنڈوں میں تصویر وائرل ہو جاتی ہے, خبر وائرل ہو جاتی ہے. تب سالوں لگا کرتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک خبر پہنچنے میں. تو تب اتنا زیادہ جو ہے وہ کمیونیکیشن فاسٹ نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ جب واقعہ کربلا ہو چکا اور یہ ظلم اور زیادتی ہو چکی, امام حسین کو شہید کر دیا گیا, تو اس یزید ملعون نے اس وقت یہ خبر عام کی کہ یہ نعوذ باللہ باغی تھا اور جو ہے وہ حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی.
تو جو ہے وہ ان کا ہم نے کلا کما کیا اور ان کا سر قلم کیا. جو اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ تو اس چیز سے باخبر تھے، لیکن جو نہیں جانتے تھے تو ان کے علم میں یہ چیز نہیں تھی. تو حکومت جو اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے یہ ظلم اور زیادتی، ایک تو جو امام حسین کو شہید کر کے ظلم اور زیادتی کی، اور اس کے بعد پھر یہ جھوٹی خبر پھیلا کے اور جھوٹی روایات پھیلا کے کہ امام حسین کے بارے میں کہ نعوذ باللہ باغی تھے اور ہم نے ان کا کلا کما کیا. اور یہ اقتدار کی جنگ تھی، جو آج بھی کچھ جو ہے وہ نادان لوگ، یہ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے تو ایک بحث شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی اور فلاں اور فلاں. اور جو آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ نوجوان میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر سب بیٹھے ہیں، سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، زندہ باد. تو آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ خبریں چلتی ہیں کہ جی 10 محرم کا روزہ رکھیں، اس کی اتنی فضیلت ہے، یہ اتنا بابرکت دن ہے، اس دن جو ہے وہ یہ ہوا تھا. 10 محرم کے دن کی فضیلتیں بیان کرنا جو ہے نا، تو یہ وہی تسلسل چلتا آ رہا ہے جو بنو امیہ نے اس وقت یہ حدیثیں گڑوائی تھی، جو مورخین کو پیسے دے کر اور ان کو دھوس اور زبردستی. تو یہ باقاعدہ حدیثیں گڑی گئی تھی 10 محرم کی فضیلت میں، اور اس ظلم کو چھپانے کے لیے یہ حدیثیں گڑی گئی تھی، جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. ہمارے نزدیک 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ حرام ہے، ہم نہیں رکھتے 10 محرم کا روزہ. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ یہودی رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کو منع کیا ہے. لیکن یہ بنو امیہ نے یہ روایات اور یہ جھوٹی اس طرح کی روایتیں گھڑ کے اور 10 محرم کی فضیلتیں بیان کر کے اور امام حسین کے جو شہادت ہے اور ایک اتنا بڑا جو ظلم جو انہوں نے کیا تھا، اس کو چھپانے کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ یہ سب حدیثیں گھڑی. اور یہ جو آپ اور میں آج بیٹھتے ہیں، یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کی جو ابتدا ہوئی تھی، جو آج ہم 40 کی واک دیکھتے ہیں. اگر ہم آپ سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، گوگل استعمال کرتے ہیں، اگر آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں انگریزی میں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو پرامن لوگوں کا مجمع ہے، ورلڈ پیسفل بگیسٹ گیدرنگ، آپ جا کے لکھیں گوگل پہ تو وہاں 40 آپ کو 22 کروڑ کی تعداد ملے گی کہ 22 کروڑ لوگ جمع ہوئے تھے 40 پہ. 40 امام حسین کا چیلم جو ہو، تو آپ کا میڈیا اس کو نہیں دکھاتا، نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا ہے، CNN BBC وغیرہ، نہ ہی آپ کا پاکستانی میڈیا، کوئی میڈیا نہیں دکھاتا، کیونکہ اگر وہ دکھائیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا یہ جو واک ہے نجف سے کربلا تک جو لوگ چلتے ہیں، تو اس کی جو آغاز ہوا تھا کہ جب واقعہ کربلا رونما ہونے کے بعد، جب اسیران کربلا کو جب یہ یزید کو لعن طعن ہوا اور اس کو لوگوں نے ملامت کی، تو 1 سال گزرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ سب کو رہا کرنا چاہتا ہوں، امام سجاد کو کہا کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے بی بی زینب سے، امام نے کہا کہ میں پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو بی بی زینب کے پاس گیا تو بی بی نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہم اپنی شرطوں پہ رہائی حاصل کریں گے، ہم ایسے رہائی نہیں چاہیے. تو جو شرطیں بی بی نے بتائی تو اس میں 2-3 شرطیں یہ تھی کہ ایک تو ہمارے جو تبرکات لوٹے گئے وہ ہمیں واپس کیے جائیں، اور ہمیں ایک کمرہ دیا جائے، ایک جگہ دی جائے جہاں پر ہم اپنے جد امام حسین کی مجلس برپا کریں گے، ان کی عزاداری کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کربلا پہنچایا جائے، وہاں جا کے ہم اپنے جد کی عزاداری کریں گے. تو اس ملعون نے پھر وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بندوبست کیے، باقاعدہ تبرکات واپس کیے، اور ایک جو ہے وہ کمرہ یا ایک جگہ میسر کی جس میں جو ہے مجلس برپا کی گئی، اور پھر وہاں سے کربلا گئے. تو یہ آج جو ہم عزاداری کرتے ہیں یہ بی بی زینب کی سنت ہے. اور یہ کیوں بی بی زینب اور امام زین العابدین نے یہ عزاداری کی؟ یہ عزاداری اس لیے کی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اس کو چھپانا چاہتے تھے، یہ بنو امیہ اس کو چھپانا چاہتے تھے، اور جو ہے وہ اس کو جھوٹی حدیثیں گھڑ کے اس ظلم کو چھپانا چاہتے تھے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ عزاداری برپا کر کے، اس کی شروعات کر کے اس کو لوگوں کو بتایا. جب انہوں نے وہاں پر شام میں عزاداری برپا کی تو لوگ جمع ہوئے، انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں اور کیوں گریہ زاری کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ یہ خانوادہ رسول ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کی جو ہے وہ نواسیاں ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، انہیں بے گناہ شہید کر دیا گیا تھا اور یزید ملعون نے شہید کیا تھا. تو وہ خبر وائرل ہونے لگی، جیسے آج کل چیزیں وائرل ہوتی ہیں.
پھر جب یہ قافلہ وہاں سے کربلا جب گیا تو کربلا میں جا کے جب انہوں نے عزاداری برپا کی، ماتم داری کی، گریہ زاری کی، سینہ گوبھی کی، تو پھر وہاں پر لوگ جمع ہوئے. تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں. تو پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج سے 1 سال پہلے ان کے ساتھ اسی مقام پر جو ہے وہ یہ اتنا بڑا ثانیہ رونما ہوا تھا. 72 شہداء کو شہید کیا گیا تھا بے دردی سے، اور ان کی خواتین کو اسیر کر لیا گیا تھا، اور بے مکنا و چادر ان کو جو ہے وہ شام، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا تھا. تو یہ باقاعدہ ایک چیزیں وہاں سے وائرل ہونا شروع ہوئی، یعنی کہ نہیں معلوم تھا. جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ میڈیا کا دور نہیں تھا اس وقت، کمیونیکیشن نہیں تھا، موبائل، انٹرنیٹ، یہ چیزیں نہیں تھی. تو 1 سال گزرنے کے باوجود لوگوں کو نہیں معلوم تھا. جو اہل بیت کے تو یہ تمام چیزیں، یہ جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ موجود ہیں، جو محرم کا چاند نکلتا ہے اور ہم عزاداری برپا کرتے ہیں، اور 1400 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ امام زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت ہے جو آپ ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس فرش عزا کے آداب ہیں، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر آئیں، اور یہاں پر بیٹھ کے کوئی فالتو بات مت کریں، موبائل استعمال مت کریں. اپنے موبائل کو کوشش کریں سائلنٹ موڈ پہ کر دیں یا ایروپلین موڈ پہ کر دیں. اس وقت آپ امام حسین کے در پر آئے ہیں، تو جب حسین کے در پر آتے ہیں تو پھر دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2-3 گھنٹے کے لیے اگر آپ فیس بک استعمال نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے واٹس ایپ کے میسیجز چیک نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں جب آئیں تو باوضو ہو کر آئیں، نماز پڑھ کر آئیں، اور جو ہے وہ اس کے آپ یہ فرش عزا ہے، اس کے آداب ہیں باقاعدہ. جوتے اتار کر آئیں، پیچھے جوتوں سمیت یہاں پر مت آئیں. کیوں یہاں پر؟ کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ آتی ہے، بی بی فاطمہ تو آپ کو کیا معلوم کہاں پر بی بی بیٹھ کے گریہ کر رہی ہوں، امام فضل اللہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہوں. اپنے جد کے آپ کے آنسوؤں کو وہ بی بی زینب، بی بی فاطمہ الزہرا اپنے رومال میں سمیٹ کے لے جاتی ہیں. تو ان بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، جو بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے. تو کوشش کریں بیٹا باوضو ہو کر آئیں، اور یہاں پر اگر بیٹھیں تو خاموشی سے بیٹھیں، باتیں مت کریں، اور پہلے آ کر پہلے کی صفحے بھر لیں، پیچھے سے آنے والے بات میں بیٹھیں اور خاموشی سے بیٹھیں اور توجہ سے سنیں. مجلس کے دوران اٹھیں مت. میں دیکھتا ہوں چھوٹے بچے ایون کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.